دنیا میں سفر کرتے ہیں مختلف قوموں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تو اگر آپ فطرت پر ہیں، صحیح دماغ کے ساتھ تجزیہ کریں تو اس بات پر اور زیادہ یقین آ جاتا ہے کہ دنیا میں اعتدال کا راستہ اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پوری دنیا اس وقت بے اعتدالی کا شکار ہے۔ اچھا، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر قوم کا ایک خاص قسم کا کلچر ہوا کرتا تھا، کیونکہ فاصلے بہت زیادہ تھے۔ کوئی خاص طریقہ زندگی کسی علاقے میں اگر پیدا ہوا تو وہی صدیوں تک پروان چڑھتا تھا۔ روایات ہوتی تھیں، اس قوم کی یہ روایت ہے، اس قوم کی یہ روایت ہے، اس قوم کا یہ مزاج ہے، اس قوم کا یہ لباس ہے، اس کے طور طریقے یہ ہیں۔ لیکن دو طریقوں سے دنیا آپس میں کنیکٹ ہو گئی ہے، اور ایک گلوبل ولیج کا نام دیا جا رہا ہے کہ اب ایک گاؤں کی طرح بن گئی ہے۔ حالانکہ دنیا پہلے سے زیادہ پھیل چکی ہے، لیکن پھیلنے کے باوجود پہلے سے زیادہ سمٹ چکی ہے۔ ایک یہ کہ سفر بہت آسان، دوسرا انٹرنیٹ کے ذریعے جو دنیا کا آپس میں کنیکشن ہو گیا، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے۔ میرے تازیے تھوڑے سے بجھے ہوئے ہیں، بہت لمبا سفر کیا ہے نا، تو تھوڑا سا سیٹنگ میں ٹائم لگے گا۔ دنیا کے دوسرے کنارہ ایک طرح سے ہمیں دھوپ کی قدر ہوئی ہے یہاں آ کے۔ میں آیا ہوں تو آدھے گھنٹے سے دھوپ میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے اچھے اچھے علاقے تھے نا، سارے پہلے سے ہی مسلمانوں کے قبضے میں دے دیے۔ جہاں دھوپ نکلتی ہے، جہاں چاروں موسم بھرپور طریقے سے آتے ہیں، گوروں کے حصے میں بہت بڑا علاقہ ایسا آیا ہے جہاں یا تو سردی ہے یا سورج ہی مارکیٹ سے شارٹ۔ ہمیں جو اللہ نے خطے دیے نا، اتنی زرخیز زمین، اتنی طرح کی پیداوار، اتنے مزے کے ذائقوں والے پھل، لیکن ہمیں اللہ نے اس کے بدلے میں ایک نعمت جو دی نا اتنی بڑی، اس کے بدلے میں ایک مصیبت بھی دی۔ وہ ہمارے نیک اور پرہیزگار حکمران، جنہوں نے بیڑا غرق کرنے میں الحمدللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اگر ہمیں ایسے حکمران نہ ملتے تو ہم تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے، ہمارے ملک اتنی ان سے زیادہ آگے نکل جاتے۔ موت کا استحضار اللہ نے ہمیں دیا، ہم ہر وقت موت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم کسی بھی وقت گٹر کے خالی ڈھکن میں، ہمارے ہاں ایسے گٹر ہیں جن میں ڈھکن نہیں ہے، تو کسی بھی وقت اس بات کا امکان ہے کوئی بھی کسی بھی وقت گٹر میں گر سکتا ہے۔ اس سے انسان موت کے لیے تیار رہتا ہے ہر وقت۔ شہادت کی موت ہے، گٹر میں گر کے مر جائے تو۔ یہ میں تجزیہ کر رہا ہوں سفر کا نا۔ اور جو اسنیچنگ ہے، موبائل، ڈاکوؤں کا خوف، گولی کا خطرہ، بم پھٹنے کا، بم تو تھوڑے کم ہو گئے مارکیٹ میں، لیکن گولیاں ابھی بھی دبا کے چل رہی ہیں۔ ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ، صدر میں گولیاں چل رہی ہیں۔ تو ہمیں جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا نا، حکمرانوں کا ہوا ہے،
خیر میں موضوع کو لے کے چلتا ہوں آگے. تو سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, ابھی ٹائم لگے گا دوبارہ سے. ایک تو چھینکیں شروع ہو گئیں کراچی ایئرپورٹ سے نکلتے ہی, چھینکیں بھی شروع ہو گئیں, اور ناشتہ کیا تو ایک تیزابیت سی پیٹ میں شروع ہو گئی. حالانکہ ہم نے وہاں بھی پراٹھے بھی کھائے, ہم تو پراٹھے کہیں بھی نہیں چھوڑتے. ناروے میں پراٹھے کھائے ہم نے, جرمنی میں کھائے, سویڈن میں ہم نے حلوہ پوری کھائی. پاکستانی تو ہر جگہ اپنی پوریاں لے کے گئے ہیں, لیکن کوئی ایسیڈیٹی نہیں ہوئی. حالانکہ پراٹھے اور پوریاں کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے. سب کچھ کھایا, بد پرہیزی بھی کی. مٹھائی تو میں کبھی زندگی میں کھاتا ہی نہیں, وہاں مٹھائیاں بھی پھوڑی ہیں, پیٹ نہیں خراب ہوا. اور یہاں جب میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا, راستے میں ہی عجیب سا چھینکیں وینکیں شروع ہو گئیں, اور گھر آ کے ناشتہ کیا تو ایک عجیب سی تیزابیت شروع ہو گئی ہے پیٹ میں. ٹائم لگے گا, ابھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوں گے یہاں کے حساب سے. ایک آدھ دن میں انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی خراب سیٹنگ پہ آ جائیں گے. خراب سیٹنگ ہوگی کیونکہ اس کے حساب سے باڈی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی. کیا کریں یار, کس سے کدھر کو نکل گئے. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دھوپ نہیں ہے وہاں پہ نا, جو اصل بات یہ تھی. سردیوں کی دھوپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوتی. میں کافی دیر, آدھا ایک پونا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھا ہوں آج آ کے, کہ تھوڑا روشنی ملے, دماغ تھوڑا کھلے. اس پر ہم انشاءاللہ سفر نامہ پیش کریں گے آپ کے سامنے. ابھی ہم جو موضوع لے کے چلے ہیں نا وہ ذرا مکمل ہو جائے, یہ تو چلتا ہی رہے گا. ایک طرف قرآن کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا بتا رہا ہے, ایک طرف اپنے عمل کو دیکھتے ہیں وہ کدھر کو لے کے جا رہا ہے. میں بار بار سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا. یہ واقعات انگریزوں کے پاس نہیں ہیں کہ وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, جس کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب اس قوم پہ آیا, کتنا بڑا عذاب آیا. اس لیے کہ کسٹمر کو دھوکہ دیا کرتی تھی وہ قوم. انگریزوں کے پاس اپنی قوم کو دھوکے سے بچانے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیتیں نہیں ہیں. پھر بھی انہوں نے اپنی قوم کی تربیت کی, اور اب وہ عام طور پر تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے. ہمارے پاس تو اسلام تھا, قرآن کی آیتیں تھیں, لیکن کتنی کرپشن ہے, کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. ان کے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک گاڑیاں آ جائیں کہ دھواں ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے, پٹرول اور ڈیزل سے کیا جان ہی چھوٹ جائے, تاکہ ہوا صاف ہو. ہم پٹرول ڈیزل سے جان نہیں چھڑا سکتے, کچرے سے تو جان چھڑاؤ میرے بھائی. کچرا تو صاف کرو, گٹر تو صاف کرو. لکھا ہوگا صفائی نصف ایمان ہے, مگر عمل یہ بتا رہا ہے کہ گندگی عین ایمان ہے. یعنی اگر کوئی مسلمان کے عمل کو دیکھے نا تو ایسا لگتا ہے ان کے مذہب میں گندگی, گندہ رہنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ 5 ٹائم جب آپ اللہ کے گھر میں آؤ گے تو مسلمان پر لازم ہے 15 دفعہ دن میں قلی کرے, 15 دفعہ دانت صاف کرے, 15 دفعہ ناک صاف کرے, 15 دفعہ منہ دھوئے, 15 دفعہ پاؤں دھوئے. بتاؤ اس سے زیادہ کوئی صفائی کی تعلیم کسی مذہب میں ہو سکتی ہے؟ لیکن 15 دفعہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا رہے گا؟ میلا ہی رہے گا. گھروں میں میل, گھر کے باہر کچرا, 2-3 دن انسان کو نا ایڈجسٹ ہونے میں لگتے ہیں. میں بھی عمرے سے آیا تھا نا, ابھی ریسنٹلی گیا تھا, تو کراچی میں بارشیں ہو رہی تھیں, تو سعودی عرب میں بھی صفائی دیکھی ہم نے. تو جیسے ہی میں جب یہاں آیا ہوں تو جو گلی کا حال ہوا تھا, مکھیاں اتنی زیادہ, وہ جو بارشوں بہت ہوئی نا تو اس کی وجہ سے الحمدللہ گندگی دبا کے پھیلی ہے.
تو جیسے ہی گلی میں ہم اترے ہیں تو وہ گندگی کے ڈھیر الحمدللہ نظر آئے. دل سے الحمدللہ, دل کی گہرائیوں سے نکلا. بعض دفعہ اب آپ کہیں گے الحمدللہ کا موقع تو نہیں ہے, لیکن بہرحال کیا کہہ سکتا تھا, استغفر اللہ تو نہیں کہہ سکتا تھا نا میں. تو 2-3 دن تک جو میری کنڈیشن رہی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں. اس کے بعد الحمدللہ سافٹ ویئر 1-2 دن میں اپڈیٹ ہو گئے. اسی حساب سے دیکھو, جو کمپنیاں موبائل بناتی ہیں آج کل جتنے موبائل آتے ہیں آٹومیٹک اپڈیٹ ہوتے ہیں نا وہ, تو اللہ نے جو انسان کی باڈی بنائی ہے اس کا آٹو سسٹم موبائل سے بھی زیادہ بہترین ہے, ورنہ ہم مر جاتے. ایسا سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ ہم اب اسی کے حساب سے ہماری باڈی کیا ہو گئی ہے. اب اگر اچھا میں یورپ میں جتنے دن رہا میں نے کوئی شور شرابہ چیخ و پکار نہیں سنی. اب یہاں آ کے ہم سنیں گے تو شروع میں ٹینشن ہوگی, اس کے بعد سافٹ ویئر کیا ہو جائیں گے اس حساب سے اپڈیٹ. وہ اپڈیٹنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر اگر چیخو پکار نہ ہو تو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں نے جرمنی میں 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ایک پھڈا میں نے سفر میں دیکھا, 2 آدمی لڑ رہے تھے, ایک دیکھا بس میں نے, ان کی آوازیں اونچی تھیں تو وہ زبان سے لڑ رہے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز بھی تھی, ہوا میں گھما رہے ہیں, ٹچ کوئی نہیں کر رہا, سمجھ رہے ہیں, اور جرمن زبان میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. یہ ایک لڑائی میں نے دیکھی تو مجھے کسی نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ ان کا کیوں پھڈا ہو رہا ہے جب سارے مسائل ان کے حل ہو رہے ہیں, نہ گیس کا پھڈا ان کا, نہ بجلی کا مسئلہ ان لوگوں کا, نہ صحت کا مسئلہ, سب کچھ تو گورنمنٹ دے رہی ہے, تو کیوں ٹریفک کے بھی سب تمیز سے چل رہے ہیں, کوئی دائیں بائیں سے, یہ نہیں کہ بائک والا ادھر سے گھما کے سامنے لے آئے, 6 بچوں کو بٹھا کے لے جا رہا ہو, وہ گر گیا سلپ ہو جائے تو آدمی کو غصہ آئے. تو کوئی غصے والی چیز نہیں ہے, پھر یہ لڑ کیوں رہا ہے. تو وہاں کے مقامی میں بتایا کہ ان کی لڑائی ایک ہی صورت میں ہوتی ہے, زیادہ پی لی. کسی دن 2 گھونٹ کیا ہوئے, بولو 2 گھونٹ زیادہ, تو پھر دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن 2 گھونٹ زیادہ پینے کے بعد جو نشہ چڑھا اس میں لڑائی ہو رہی ہے, لیکن اتنی سینس ہے کہ ہاتھ نہیں لگانا سامنے والے کو, ہوا میں ہینٹر گھما رہے ہیں وہ لوہے کا نا وہ, اور جرمن زبان میں گالیاں دے رہے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنی سخت لڑائی ہو رہی ہے مگر بلوٹوتھ کے ذریعے ہو رہی ہے, یہ وائی فائی کے ذریعے ہو رہی ہے, کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہو رہا. تو وہاں کے مقامی ساتھی نے بتایا اصل میں یہاں قانون ہے جس نے پہلے ہاتھ لگا لیا نا اس کی شامت آ جاتی ہے, جواب میں پھر کچھ بھی ہو جائے. پہلے جس کا ہاتھ دوسرے کی باڈی پہ ٹچ ہوا تو پھر سامنے والا اس میں جتنا بھرپور رپلائی کرے اس سے نہیں پوچھے گی گورنمنٹ, پوچھے گی اس سے کہ پہل کس نے کی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا خاندانی قانون ہے یار, اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ادھر ادھر سے گھما رہے ہیں بس ہوا سے نا, سے ارطغرل کے ڈرامے کی تلوار نہیں ہے ٹھیک ہے نا, یہ فلموں کی جو ہوتی ہے ہوا سے گھوم رہی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا قانون بن جائے کتنا مزہ آئے گا یار. پھڈے ہوں گے دبا دبا کے, اور لوگ مکہ کے ناک کے قریب سے مکہ گھما رہے ہوں گے, ناک کے قریب سے, اور دوسرا چاہے گا کہ میری ناک پہ لگے, دوسرا چاہے گا کہ مجھے لگے, تاکہ کیس کس پر ہو, اس پر ہو. ہر آدمی پٹنے کے لیے تیار ہوگا, اپنی خدمات پیش کی جائیں گی, کیونکہ پٹنے والے کو بھاری بھرکم جرمانہ ملتا ہے. سارے بے روزگار لوگ کوشش کریں گے کہ ہم پٹیں. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لڑائیاں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ. تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہم لوگ کے یہاں کے حساب سے ہو چکے ہیں, تو یہاں ہمیں گالیاں چاہیے, یہاں ہمیں پھڈے چاہیے, یہاں ہمیں کرپشن چاہیے, یہاں ہمیں چھینکیں بولو چاہیے, یہ ساری سیٹنگ یہاں پہ چاہیے ہمیں. تو وہ دھوپ سے بات چلی کہ اتنی اچھی دھوپ ہمارے یہاں نکلتی ہے, اللہ ہمیں نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ کہ ہمارا جو حال خراب ہوا ہے نا وہ ان حکمرانوں کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا بات سے بات چل نکلتی ہے تو ایک اور بات عرض کروں
میں جب وہاں کے ولاگس بنا رہا تھا کہ دیکھو کتنا اچھا ملک, کتنی زبردست مینجمنٹ, تو بعض لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ان لوگوں کی آبادی بہت کم ہے اس لیے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. پاکستان میں آبادی بہت زیادہ ہے, اتنے لوگوں کو کنٹرول کرنا ممکن بولو نہیں. یہ انتہائی فضول قسم کی بات ہے. یہ ایسی بات ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی بولو پیر ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی طاقت تھی, اگر وہ ہے آبادی کی طاقت, اگر وہ بھی آپ نے ختم کر دی تو آپ تو جس کنڈیشن میں ابھی ہیں اس سے بھی جائیں گے آپ. اس کو میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کے پاس اسپیس اگر کم ہو نا, ایک کمرہ ہے آپ کے پاس, اس میں 12 بچے سو رہے ہیں, تو یقیناً یہ 12 بچے مسئلہ کریں گے, خارش کی بیماریاں ایک دوسرے کو لگائیں گے. لیکن آپ کے پاس اگر اسپیس زیادہ ہے تو پھر یہ 12 بچے کچھ بھی نہیں کریں گے آپ کا. آپ تھوڑا آبادی سے باہر نکل گئے, سستی جگہ لے لو, بڑی جگہ لے لو. پاکستان کے پاس اسپیس اتنی زیادہ ہے, ایک اکیلا بلوچستان ہی پوری آبادی کو کھپانے کے لیے کافی ہے. اور آبادی کے بڑھنے سے وسائل بھی بڑھتے ہیں, اور وسائل پہ قابو پانا آسان ہو جاتا ہے, مشکل نہیں ہوتا. دیکھو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں, بلوچستان زیادہ آباد ہے یا پنجاب زیادہ آباد ہے؟ پنجاب, ڈیولپمنٹ پنجاب میں زیادہ ہے بلوچستان میں زیادہ ہے, تو آبادی تو پنجاب کی سب سے زیادہ ہے. سب سے ترقی میں کون ہے اس وقت؟ بولو نا, پنجاب ہے. تو وہاں تو تباہی ہونی چاہیے تھی. ہم لوگ نا بالکل ایسے دم ہلا رہے ہوتے ہیں, جو بھی فلسفہ نظریہ ادھر سے آ گیا تو ہماری قوم کیا کرتی ہے, یا تو آپ کے پاس اسپیس کم ہو جگہ کھپانے کے لیے تو مسائل, یا وسائل کم ہو آبادی زیادہ ہو تو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. وسائل اگر آپ دیکھتے ہیں نا, وسائل تو بیسک وسائل ہمارے پاس آبادی سے زیادہ نہیں, کئی گنا زیادہ ہیں. بیسک وسائل میں گیس ہے, پانی ہے, معدنیات ہیں, باقی تو انرجی انہی وسائل کو استعمال کر کے پیدا کی جاتی ہے نا. پانی اتنا ہے کہ ابھی سندھ کا جو سیلاب آیا ہے نا, 1 سال تک پانی نکلنے کا چانس نہیں ہے. یہ کیا آبادی کی وجہ سے یہاں پانی کھڑا ہوا ہے؟ یہ ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے پانی. اور آپ کے پاس آبادی زیادہ ہوگی تو لیبر سستی ہوگی, آپ سستے میں ڈیم بنا سکو گے. یہ جو ملک آباد ہوئے نا, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, آبادی کی کمی کی وجہ سے نہیں, ان میں بھرپور آبادی ہوتی تو اور زیادہ یہ ڈیولپ ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لیبر باہر سے منگوانی پڑتی ہے, ان کے پاس افرادی کمی ہے, افراد کی زیادتی نہیں ہے, کم ہے افراد یہاں پہ. یہ ایک ہی رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل گیا, ہمارے پاس بچے مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہیں, کاش تبھی ہمیں منگوا رہے ہیں یہ لوگ. آپ کے پاس ایک ہی چیز تھی, ہمارے لبرل طبقہ اس کو بھی ختم کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے.